والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه وكريمه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حمد و صلاۃ کے بعد محترم معزز سامعین کرام، گزشتہ درس میں آپ کے سامنے سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 تک کا معنی اور مفہوم ذکر کیا گیا، جس میں اللہ رب العزت نے اخلاص کے حوالے سے احکام کو ذکر فرمایا اور تمام مسلمانوں کو مخلص ہو کر اپنی عبادت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس حوالے سے آپ کے سامنے اعمال کی نیت کے حوالے سے تفصیل ذکر کی گئی کہ کس طرح کسی انسان کا کم عمل بھی اس کی نیت کی وجہ سے اس کی نجات کے لیے کافی و شافی ہو سکتا ہے۔ اب چونکہ گزشتہ آیات میں اخلاص کی بات کی گئی اور اخلاص کا ذکر کیا گیا، اخلاص کا مطالبہ کیا گیا، اور ہمارے یہاں اخلاص کے حوالے سے بہت ساری چیزیں اپنی دانش میں رکاوٹ اور آڑ سمجھی جاتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت کی ان باتوں کو رد فرمایا۔ مثلا کفار میں عرب میں ایک رواج تھا کہ وہ اپنی کمزوری کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنی عاجزی کو ظاہر کرنے کے لیے خانہ کعبہ کا طواف برہنہ حالت میں کرتے تھے، یعنی بغیر کپڑے پہنے اور خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے، اور اسے عبادت میں سب سے افضل سمجھتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ یہ انسان کی عاجزی اور انکساری کی انتہا ہے کہ وہ بغیر کپڑے پہنے خانہ کعبہ کا طواف کرے۔ یا پھر کوئی شخص اپنی عاجزی کو، اپنی انکساری کو ظاہر کرنے کے لیے بالکل میلے کچیلے پھٹے کپڑے پہنتا اور پھر اسے بھی وہ عبادت کا حصہ سمجھتا تھا۔ بدبودار کپڑے پہننا، میلے کچیلے کپڑے پہننا، اور پھر خانہ کعبہ میں آنا، طواف کرنا، یہ چیزیں اس وقت ذل و تقویٰ کی ایک علامت اور ایک مثال سمجھی جاتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کا، ان تمام چیزوں کا رد فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا: خود اے محبوب آپ فرمائیے، من حرم، کس نے حرام کیا، زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، اس زینت کو کہ جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے، والطیبات من الرزق، اور اس کی دی ہوئی پاک چیزوں کو کس نے حرام کیا۔ قل اے محبوب آپ فرمائیے، ہی للذین آمنوا، یہ ایمان والوں کے لیے ہے، فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، دنیا میں بھی، یعنی دنیا میں زندگی میں بھی، اور آخرت میں تو خاص انہی کے لیے ہیں۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، ہم جاننے والوں کے لیے، جاننے والی قوم کے لیے اسی طرح اپنی آیتوں کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بندوں کے لیے زینت جو عطا فرمائی ہے، اس زینت کو کس نے لوگوں پر حرام کیا کہ لوگوں کے زیب و زینت کو اختیار کرنا چھوڑ کر میلے کچیلے کپڑے پہننا یا لباس کو چھوڑ کر برہنہ حالت میں اللہ کی عبادت کرنا، یہ اپنے لیے فخر کی
کی علامت سمجھنے لگے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں پیدا ہی اس لیے کی ہیں تاکہ لوگ ان ساری چیزوں کو اختیار کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، امام بخاری نے اس ہی آیت کی تفسیر میں اس حدیث کو ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھاؤ پیو، لباس پہنو، صدقہ کرو، بغیر فضول خرچی کے اور بغیر تکبر کے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ تم جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پہنو، جب تک کہ فضول خرچی یا تکبر نہ ہو۔ یعنی دو چیزوں سے ہمیں روکا ہے، ایک فضول خرچی اور دوسرا تکبر۔ اس کے علاوہ کوئی لمیٹیشنز نہیں ہیں کہ کتنا کھانا ہے یا کیسا لباس پہننا ہے۔ ہر اس لباس کو پہننا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے شرعاً جائز قرار رکھا ہے، جیسے مسلمانوں کے لیے، اپنے بندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے پیدا فرمایا ہے۔ ہر اس لباس کو پہننا چاہیے کہ جو شریعت میں مطلوب ہے، جو شریعت میں جس کے پہننے کی اجازت دی گئی ہے۔ صرف یہ سوچ کر طاقت ہوتے ہوئے، اختیار ہوتے ہوئے، مال ہوتے ہوئے، یہ سوچ کر اعلیٰ قسم کا لباس نہ پہننا یا میلا کچیلا اور پھٹا ہوا کپڑا پہننا، صرف یہ سوچ کر کہ یہ میری عاجزی ہے، شریعت اس کو ناپسند کرتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ ہرگز نہیں ہے۔ ہاں، بعض صورتیں ایسی ہیں، بعض جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں ان چیزوں کو بھی پسند کیا گیا ہے، لیکن وہ مخصوص حالات ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص مسلسل تسلسل کے ساتھ اعلیٰ قسم کا لباس پہنتا ہو اور اپنے آپ کو آراستہ کر کے رکھتا ہو، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب اس میں ایک تکبر تھوڑا سا پیدا ہونا شروع ہوتا ہے۔ وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں اتنا بہترین لباس پہنتا ہوں، اتنے بہترین کپڑے پہنتا ہوں، خوشبو اتنی بہترین ہوتی ہے، اور دیکھو اور کسی کو اور کوئی ایسا نہیں ہے جیسا میں ہوں۔ تو اس وقت شریعت یہ چاہتی ہے کہ آپ ایک دم سے وہ اعلیٰ قسم کے لباس کو چھوڑ کر آپ نارمل کپڑوں پہ آ جائیں، تاکہ وہ جو تکبر کی طرف جو جا رہے ہیں وہ جانا وہ رک جائے، اور دل میں کسی قسم کا کوئی ایسا وہم یا کوئی ایسا خیال نہ پیدا ہو سکے کہ ہم خود کو اعلیٰ اور برتر سمجھیں اور دوسروں کو اپنے سے کمتر اور حقیر سمجھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام طبری فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ خانہ کعبہ کا برہنہ حالت میں طواف کرتے تھے اور پاک اور حلال چیزوں کو بغیر کسی وجہ کے اپنے اوپر حرام کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو نازل فرمایا، اس آیت کو نازل فرمایا کہ آپ ان لوگوں سے کہیے کہ جب اللہ نے زیب و زینت کو، بہترین کھانوں کو پیدا فرمایا، تو پھر کون ہے کہ جس نے اللہ کے بندوں پر ان چیزوں کو حرام کر دیا؟ تو لہٰذا پاک اور حلال چیزوں سے کھاؤ اور پاک و حلال لباس کو اختیار کرو۔ ہمارے یہاں جس طرح لباس کا معاملہ ہے، اسی طرح ہمارے یہاں بعض نام نہاد صوفی قسم کے جو لوگ ہیں وہ اس حوالے سے بھی بڑا ایسا کام کرتے ہیں کہ ایسی بہت سی چیزیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرعاً حلال رکھی ہیں، جن کا کھانا حلال ہے، وہ صرف ایک اپنے آپ کو ان چیزوں سے محروم رکھتے ہیں۔ اچھا، اس میں بھی دو قسم کی چیزیں ہیں، ایک یہ چیز کہ اپنے نفس کو مارنا، ایک یہ چیز کہ اپنے نفس کو ختم کرنا، نفس کی خواہش کو پورا نہ کرنا۔ ایک یہ چیز ہے کہ جو شریعت میں جس کی تعریف کی گئی ہے کہ نفس اتنا حاوی ہو جائے کہ بندے سے گناہ کرواتا جائے اور بندہ پھر بھی اس کی خواہش کو پورا کرتا جائے، تو وہاں تربیت کا ایک طریقہ یہ بتایا گیا کہ جو دل چاہے اس کے خلاف انسان عمل کرے۔ مثال کے طور پر بہت اچھا کھانے کو دل چاہ رہا ہے، انسان جو چیز کھانے کا دل چاہ رہا ہے وہ نہ کھائے، اس کے اپوزٹ کوئی چیز کھائے۔ کوئی ٹھنڈا پانی پینے کا دل چاہ رہا ہے، انسان اس وقت ٹھنڈا نہ پیے بلکہ گرم پانی پیے۔ یہ بزرگان دین نے ایسا عمل اپنی تربیت کے لیے کیا ہے۔ لیکن ان چیزوں کو عادت بنا لینا اور عادت بھی ایسی بنا لینا کہ لوگوں کے سامنے اپنی اس عمل کا، اپنی اس عادت کا ذکر کرنا، یہ شریعت میں ناپسندیدہ ہے۔ کیا آپ اپنی نفس کشی کر رہے ہیں تو آپ اپنی تربیت کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں لانے کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص خود یہ عمل کرے، اپنی ذات میں یہ عمل کرے اور پھر لوگوں کے سامنے ذکر کرے تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں کہ یہ بندہ کتنا
आजिज़ है, कितना इंतसाब करने वाला है, कितना मुत्तकी और कितना परहेजगार है। इन चीज़ों को अपने ऊपर हराम कर देना और मुस्तकिल हराम कर देना शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती है। और ये चीज़ शान नापसंदीदा है कि यही काम बनी इसराइल ने किया था, यही काम कुफ़ार मक्का किया करते थे, यही काम और दीगर पिछली अक़वाम किया करती थी कि उन्होंने मखसूस किस्म की चीज़ों को अपने ऊपर हराम कर रखा था और ये कहते थे कि ये चीज़ें मुस्तकिल हमारे लिए हराम हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि हमारी हलाल की हुई चीज़ों को हराम करने वाला कौन है, कि जो चीज़ें हमने अपने बंदों के लिए हलाल पैदा की तो अब लोग आकर उन चीज़ों को हराम कर रहे हैं। यहाँ लिबास के हवाले से बहुत सारी अहदीस हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन चीज़ों के हवाले से रिवायत की जाती हैं। मसलन हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई नया कपड़ा पहनते, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसका नाम लेते, चाहे वो कमीज़ हुई या इमामा होता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसका नाम लेते और फिर ये दुआ करते कि अल्लाह तेरी हम्द है, तेरी तारीफ़ करता हूँ कि तूने मुझे ये कपड़ा पहनाया है और तुझसे इस कपड़े की खैर का सवाल करता हूँ, और जिसके लिए ये कपड़ा बना उसकी खैर का सवाल करता हूँ। मैं तुझसे इस कपड़े की शर और जिसके लिए ये कपड़ा बना उसके शर से पनाह चाहता हूँ। हज़रत सैयदना उम्मे खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है, फरमाती हैं कि हुज़ूर के पास कुछ कपड़े आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो कपड़े आए उनमें से एक छोटी ऊन की चादर थी। हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लोगों से पूछा कि तुम्हारे नज़दीक इस ऊन की चादर का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़ कौन है? लोग खामोश रहे। आपने फरमाया कि उम्मे खालिद को मेरे पास बुला कर लाओ। इन्हें बुलाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें ये चादर पहनाई और इन्हें फरमाया कि तुम इसे पुराना करो और पुराना करके दूसरों के लिए छोड़ो। ये दुआ है, यानी तुम इसे इतना पहनो, इतना पहनो, इतना पहनो कि ये पुरानी हो जाए। और ये दोनों चीज़ें, यानी इन दो हदीस में दो चीज़ें हमारे लिए वाज़ेह हैं। एक ये कि नया कपड़ा पहनना रसूलुल्लाह की सुन्नत मुबारक है। कोई शख्स अगर ये सोचे कि नया लिबास हुजूर ने कभी नहीं पहना तो मैं ना पहनूं तो ये उसकी भूल है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुतअद्दिद मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नया लिबास आपकी खिदमत में पेश किया गया और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे ज़ेब तन फरमाया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर नया लिबास पहनते वक्त हुजूर ने दुआ पढ़ी। ये दुआ हमारे लिए मशअल राह है। यूं ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी और को लिबास पहनाना और आपको उसे लिबास पहनाते वक्त उसे दुआ देना, ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। अब लिबास में मुख्तलिफ चीज़ें हमारे यहाँ पहनी जाती हैं, इस्तेमाल की जाती हैं, जिनमें कमीज़ है, जिनमें जो है वो शेरवानी किस्म का लिबास है, जिसमें कोट है। ये बहुत सारे किस्म के लिबास हमारे यहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पसंदीदा लिबास था, हज़रत सैयदना उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम कपड़ों में कमीज़ सबसे ज़्यादा पसंद थी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कमीज़ को सबसे ज़्यादा हुज़ूर पसंद फरमाया करते थे। हज़रत इब्न मखरमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शेरवानियाँ लोगों में तकसीम की हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मखरमा को कुछ नहीं दिया, तो मखरमा ने जो है वो कहने लगे कि ऐ मेरे बेटे मुझे रसूलुल्लाह के पास ले चलो कि हुजूर ने बाकी लोगों को शेरवानियाँ तकसीम की हैं, मुझे कोई शेरवानी नहीं दी। इब्न मखरमा कहते हैं कि बेटे कहते हैं कि मैं इन्हें हुजूर के पास ले गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाकर फिर इन्होंने कहा कि हुजूर को मेरे लिए बाहर बुलाओ। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए इस हाल में कि आपने एक शेरवानी को छुपा रखा था और आपने फरमाया कि मैंने मखरमा से यानी मेरे वालिद से हुजूर ने फरमाया कि मैंने ये शेरवानी तुम्हारे लिए छुपा रखी थी। तो यानी इस हदीस से ये साबित हुआ कि शेरवानी किस्म का लिबास पहनना ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। यूं ही हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है, फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स को तहबंद मैसर ना हो वो शलवार पहने। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली तरजीह तहबंद पहनना था और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तहबंद बांधा करते थे। फरमाया कि जिसे तहबंद मैसर ना हो तो वो शलवार पहने और जिस शख्स को जूते मैसर ना हो तो वो मोज़े पहने, यानी ये कम अज़ कम है।
کہ جسے جوتے میسر نہ ہوں تو وہ موزے پہنے. یہ ان موزوں کی بات نہیں ہو رہی کہ جو ہمارے یہاں کپڑوں کے موزے پہنے جاتے ہیں. یہ چمڑے کے ان موضوع کی بات کی جا رہی ہے کہ جن پر مسا وغیرہ کرنے کی اجازت ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پہنا کرتے تھے. یوں ہی لباس کی رنگت کے حوالے سے مختلف قسم کی روایات ہیں. ہمارے یہاں بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس کے بس سفید ہی لباس سب کچھ ہے، اس کے سوا اور کوئی لباس نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معتمر کے والد بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور کے خاتم حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ کو پیلے رنگ کی ٹوپی پہنے ہوئے دیکھا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں اور پیلے رنگ کی ٹوپی پہنی ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیلا رنگ استعمال کرنا شرعی اعتبار سے جائز بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی استعمال فرمایا اور حضور کے صحابہ نے بھی استعمال فرمایا. یوں ہی ایک اور روایت ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفید ٹوپی پہنا کرتے تھے. یوں ہی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے. پھر آپ واپس تشریف لائے تو میں آپ کے پاس پانی لے کر آیا. اور حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ میں پانی لایا تو حضور نے وضو کیا. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شامی کوٹ پہنا ہوا تھا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت شامی کوٹ حضور نے پہنا ہوا تھا. آپ نے کلڈی کی، ناک میں پانی ڈالا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ دھویا. پھر آپ اپنی کلائیوں کو آستین سے نکالنے لگے، یعنی بازو ہونے کے لیے اپنی کلائیوں کو آستین سے نکالنے لگے. لیکن آستینیں تنگ تھیں، کوٹ کی آستینیں تنگ ہوتی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوٹ کے اندر سے اپنا بازو نکال کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوٹ کے نیچے سے ہی اپنے ہاتھوں کو نکال کے حضور نے دھویا. یعنی کوٹ کا استعمال کرنا یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. ہاں چند چیزیں، چند قیود ہیں، وہ انشاءاللہ اس کے بعد میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. حضرت جعفر بن عمرو بن قریش کے بارے میں بیان کرتے ہیں، میں نے فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ رنگ کا، کالے رنگ کا امامہ باندھ رکھا ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے امامے کے ایک شملے کو حضور نے اپنے دونوں کندھوں کے درمیان ڈال رکھا تھا. یوں ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مزید لباسوں کی، کپڑوں کی رنگت کے حوالے سے احادیث ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم سفید لباس پہنو کہ وہ تمہارا بہترین لباس ہے اور اسی میں اپنے مردوں کو کفن دو اور بہترین سرما اس میں ہے کہ یہ نظر کو تیز کرتا اور بالوں کو اگاتا ہے. حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متوسط قامت کے تھے. یعنی حضور کا قد نہ تو بہت چھوٹا اور نہ ہی حضور کا قد بہت لمبا کہ عجیب لگے. آپ علیہ السلام کا قد مبارک معتدل تھا. فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو سرخ رنگ کے حلے میں میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلے سے مراد یہ ہے کہ ایک چادر کو تہمت کے طور پر باندھا جائے اور دوسری چادر جو ہے وہ اوپر کے جسم کے اوپر کے حصے پر لپیٹی جائے. فرماتے ہیں میں نے حضور کو سرخ رنگ کے حلے میں نے دیکھا کہ اور پھر میں نے یہ دیکھا کہ آپ سے زیادہ دنیا میں کوئی حسین نہیں ہے. حضرت بقا ہی سے روایت ہے، حضرت بقا بن عازب سے فرماتے ہیں میں نے سرخ رنگ کے حلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا. یوں ہی حضرت عبداللہ ابن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوئے اس حال میں کہ ان دونوں نے سرخ رنگ کی یعنی لال رنگ کی قمیصیں پہن رکھی تھی اور دونوں لڑکڑاتے ہوئے حضور کی جانب آ رہے تھے. آپ علیہ السلام ممبر سے اترے، ان کو اپنی گود میں اٹھا لیا. ان تمام احادیث سے آپ لباسوں کی رنگت کا حساب کیجیے کہ سفید رنگ کا لباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہے، سرخ رنگ کا لباس آپ علیہ السلام نے پہنا ہے. آپ علیہ السلام کے نواسوں نے یعنی حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے لال رنگ کا لباس پہنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیلے رنگ کا لباس پہنا ہے اور پیلے رنگ کے لباس کے متعلق جو آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنی داڑھی کو زرد رنگ سے رنگتے ہیں. یعنی وہ پیلا رنگ بھی نہیں کہ جو عموماً ہمارے یہاں پیلا سمجھا جاتا ہے.
فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ ان کے کپڑے بھی زرد رنگ سے بھر جاتے تھے۔ پوچھا کہ زرد رنگ کا اتنا استعمال کیوں کرتے ہو؟ تو فرمانے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی داڑھی کو اسی رنگ سے رنگتے ہوئے دیکھا ہے، آپ کو اس سے زیادہ اور کوئی رنگ پسند نہیں تھا، اور آپ اپنے تمام کپڑوں کو رنگتے تھے حتیٰ کہ امامے کو بھی۔ تو یاد رکھیں، یعنی کپڑوں کا رنگنا اپنی پسند کے لحاظ سے کسی کپڑے کو رنگ کر اپنی پسند کا رنگ اس پہ چڑھوانا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ ایک صبح کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے گئے اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کے طور پر اپنے جسم اطہر پر کالے رنگ کی چادر کو اوڑھ رکھا تھا۔ یوں ہی حضرت ابو رمسا رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سبز رنگ کی یعنی ہرے رنگ کی چادریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہن رکھی تھی۔ اب یہ اتنے سارے رنگ ہیں کہ جو رسول اللہ سے ثابت ہیں۔ سیاہ رنگ حضور نے پہنا، سرخ رنگ حضور نے پہنا، زرد رنگ آپ علیہ السلام نے زیب تن فرمایا، آپ علیہ السلام نے سفید رنگ کا لباس پہنا، آپ علیہ السلام نے مٹیالے رنگ کا لباس پہنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جتنے رنگ اس وقت موجود تھے لباس کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً ہی وہ ان سب رنگوں کو استعمال فرمایا۔ ہاں، ان تمام رنگوں میں سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رنگ کی تعریف فرمائی اور تلقین فرمائی وہ سفید ہے۔ اس کے علاوہ ایسا ہرگز نہیں کہ اور کسی رنگ کا لباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے منع فرمایا۔ ہمارے یہاں بعض چیزوں میں، بعض خاندانوں میں ایک رسم اور ایک لباس کے طور پر سیاہ لباس کو یعنی کالے رنگ کے لباس کو حرام سمجھا جاتا ہے کہ ہماری برادری میں یہ رنگ نہیں پہنا جاتا، یا ہمارے خاندان میں یہ رنگ پہنا جائے تو نقصان ہوتا ہے، یا ہمارے بڑے بوڑھوں نے بزرگوں نے اس رنگ کو کبھی نہیں پہنا۔ کہ کوئی رسم و رواج اسلام میں ایگزسٹ نہیں کرتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے رنگوں کے لباسوں کو حضور نے زیب تن فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام سے امامے کا صرف ایک رنگ نہیں بلکہ حضور سے امامے کے 7 رنگ ثابت ہیں کہ حضور نے 7 رنگ اپنے امامے میں استعمال فرمائے ہیں۔ ہم اور آپ یعنی اسلام کو ہم اور آپ اتنا سخت سمجھ کر اپنے آپ کو بہت ساری چیزوں میں ہم نے خود سابقہ پابندیوں کا شکار کر رکھا ہے کہ ہم سفید امامے کے علاوہ کوئی امامہ نہ پہنے، ہم جو ہے وہ کالے رنگ کے امامے کے علاوہ اور کوئی امامہ نہ پہنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید امامہ پہنا ہے، آپ نے کالا امامہ پہنا ہے، آپ نے سرخ رنگ کا امامہ پہنا ہے، آپ نے کلیجی رنگ کا حضور نے امامہ پہنا ہے، حضور نے سبز رنگ کا امامہ پہنا ہے، حضور نے پیلے رنگ کا امامہ پہنا ہے، حضور نے ہرے رنگ کا امامہ پہنا ہے۔ یہ 7 رنگ ہیں کہ جو آقا کریم علیہ السلام نے امامے میں استعمال فرمائے ہیں، اور انہی 7 رنگوں کے لباس بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائے۔ یعنی اسلام بڑا فلیکسیبل ہے۔ اسلام ایسا نہیں ہے کہ اس نے چند چیزوں کے اندر ہم انسانوں کو مقید کر دیا ہو اور پابند کر دیا ہو کہ بس یہی کرو گے تو اسی میں اسلام ہے۔ اسلام ہر قسم کی چیز کو استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے، بشرط یہ کہ وہ حلال ہو، ان چیزوں سے روکا نہ گیا ہو۔ ہاں، چند چیزیں ایسی ضرور ہوتی ہیں، ابھی آپ نے جیسے اس میں دیکھا کہ شیروانی پہننا وہ حضور سے ثابت ہے، کوٹ کا پہننا وہ حضور سے ثابت ہے، یوں ہی آپ علیہ السلام سے تہبند کا باندھنا حضور سے ثابت ہے، شلوار کا پہننا حضور سے ثابت ہے۔ یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ چند حدود اور قیود کی پابندی ضروری ہے جو شریعت نے، جن چیزوں سے شریعت نے ہمیں منع کیا اور روکا ہے۔ اب اس کی ایک مثال دیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ باندھنے کی کا حکم ارشاد فرمایا، امامہ باندھا، لیکن ایک چیز اس حوالے سے اپنا کنسپٹ کلیئر رکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوپی کے اوپر امامہ باندھنے کو پسند فرمایا، اور یہی حکم دیا کہ ٹوپی کے اوپر امامہ باندھا جائے، بغیر ٹوپی کے امامہ باندھنے کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح حکم ہے۔ کیوں حضور نے ٹوپی کو کیوں اختیار فرمایا، ٹوپی کے اوپر امامہ باندھنے کا حکم کیوں دیا؟ کیونکہ یہود و نصارہ میں امامہ براہ راست ڈائریکٹلی سر پہ باندھا جاتا تھا، تو ان سے مطابقت نہ ہو، ان جیسا کام نہ ہو، حضور نے مخالفت کرنے کے لیے آپ علیہ السلام نے ٹوپی پر امامہ باندھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ یہ ایک اصول، یہ ایک رول یاد کر لیجیے کہ جہاں جہاں کسی ایسے طبقے سے مماثلت ہو رہی ہوگی کہ جو طبقہ کسی بھی طرح پسندیدہ نہ ہو، وہاں ہمیں ان کے اپوزٹ جانا لازم ہے۔
ہمیں ان کے اپوزٹ عمل کرنا ہمارے لیے لازم ہے۔ مثال کے طور پر روزہ رکھنا یہ ایک نہایت ہی ثواب کا کام ہے، لیکن جمعے کے دن روزہ رکھنا، اکیلے جمعے کے دن روزہ رکھنا منع ہے، مکروہ ہے، صرف جمعے کے دن روزہ رکھنا۔ ہاں کوئی جمعے کے دن روزہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ جمعرات جمعہ رکھے یا جمعہ ہفتہ رکھے، صرف جمعے کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ یوں ہی صرف ہفتے کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے، تو کوئی شخص صرف ہفتے کے دن روزہ رکھے، اگر ہفتے کے دن روزہ رکھنا ہے تو وہ اپنے اس روزے کے ساتھ جمعہ اور ہفتہ ملا لے، ہفتہ اور اتوار ملا لے۔ یوں ہی صرف اور صرف 10 محرم کا روزہ رکھنا حضور نے منع فرمایا، یا تو 9-10 کا رکھیں یا 10-11 کا رکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ساری چیزیں عیسائی یا یہودی کرتے ہیں۔ جمعے کے دن جو ہے وہ عید کا دن ہے، اچھا اتوار کے دن روزہ رکھنا، اکیلے اتوار کے دن روزہ رکھنا یہ بھی منع ہے، کیونکہ اتوار کا دن عیسائیوں کی عید کا دن ہے، یعنی عیسائیوں کی عبادت کا دن ہے، ہفتے کا دن یہودیوں کی عبادت کا دن ہے، اور جمعے کا دن عید کا دن ہے۔ تو اس وجہ سے اچھا جمعے کے دن روزہ رکھنے کی جو ممانعت ہے وہ کوئی تحریمی نہیں ہے، محض تنزیہی ہے۔ دوسرا یہ کہ 10 محرم کا اکیلے روزہ رکھنا یہ مکروہ ہے، اس کی بنیادی وجہ کہ 10 محرم کو یہودی روزہ رکھا کرتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم بھی روزہ رکھیں گے، لیکن ہم ان کی مخالفت میں ایک روزہ 9 محرم کا روزہ ہم ساتھ ملائیں گے، تو اس لیے 2 روزے رکھنے چاہیے۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جہاں کہیں کوئی کام ایسا ہو کہ جو کام ایسی قوم کیا کرتی ہو کہ جو ناپسندیدہ ہو، تو ہمارے لیے اس کام میں اس قوم کی مخالفت کرنا یہ ضروری ہے۔ آپ علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پس رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا، داڑھی کو بڑا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، یہ ساری کی مخالفت حضور نے فرمائی، اور واضح حضور نے حکم ارشاد فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے کھانے کا حکم ارشاد فرمایا، یہ ساری کی مخالفت فرمائی۔ تو یہ بنیادی وہ اصول ہے۔ اب اس اصول کے تحت آج کے اس دور میں بھی ہر وہ کام کے جو غیر مذہب کے لوگ کرتے ہوں، یعنی غیر مسلم کرتے ہوں یا بدعقیدہ کرتے ہوں، ان لوگوں سے ان کاموں کی مخالفت کرنا اور الجھ جانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ماہ محرم الحرام میں ہمارے یہاں سیاہ رنگ کا لباس، کالے رنگ کا لباس ایک مخصوص طبقہ پہنتا ہے، ایک مخصوص طبقہ ہے کہ جو کالے رنگ کے کپڑے ماہ محرم الحرام میں پہنتا ہے۔ ماہ محرم الحرام کے ابتدائی 10 دنوں میں کالے رنگ کے کپڑے ہمارے لیے پہننا مکروہ تحریمی ہے، یہ یاد رکھیے۔ یوں ہی وہی ایک مخصوص طبقہ ہے کہ جو محرم کے انہی ابتدائی دنوں میں سبز رنگ کے یعنی ہرے رنگ کے کپڑے پہنتا ہے۔ ہمارے لیے ہرے رنگ کے کپڑے یعنی بالکل ہرے رنگ کے کپڑے پہننا ان ایام میں محرم کے ابتدائی 10 دنوں میں مکروہ تحریمی ہے۔ یوں ہی ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو ماہ محرم الحرام کے ابتدائی 10 دنوں میں پیلے رنگ کے کپڑے پہنتا ہے۔ ہمارے لیے خاص پیلے رنگ کے خالص پیلے رنگ کے کپڑے پہننا ماہ محرم کے ابتدائی 10 دنوں میں مکروہ تحریمی ہے۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ ان سے ہم الگ ہو سکیں اور ایک الگ ہماری شناخت ہو سکے کہ ہم ان جیسے لوگ یا ان میں شامل لوگ نہیں ہیں۔ یہی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھائی، اور یہی چیز حضور کے اس تعلیم کے حساب سے آج تک ہمارے درمیان چلی آ رہی ہے، اور ان چیزوں پر عمل کرنا بڑا ضروری ہے۔ اچھا اب اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک چیز یہ دوسرے لباس کے حوالے سے یہ مسئلہ یاد رکھیے کہ کوٹ پہنے، قمیص پہنے یا ہلدا پہنے یا جبہ پہنے، جو بھی لباس پہنا جائے اس لباس میں سطر کو ڈھانپا جانا یہ سب سے پہلی شرط ہے۔ آپ کوئی ایسا لباس پہنیں کہ جس میں سطر نہیں ڈھانپا جا رہا تو یہ یقیناً کسی بھی طرح اس میں اس لباس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ پھر شرعاً حرام ہے۔ مثال کے طور پر پینٹ پہننا، پینٹ پہن کر نماز پڑھنا شرعی اعتبار سے بالکل جائز ہے۔ ہمارے یہاں ایک طبقہ ایسا ہے کہ وہ اس چیز کو بالکل منع کرتا ہے، اور ایسے لوگوں کو ایسے نوجوانوں کو سختی سے رد کیا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ شرٹ پہن کر اور پینٹ پہن کر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ نماز پڑھی جا سکتی ہے لیکن ایک شرط ہے کہ یہ پینٹ یا یہ شرٹ اتنے ٹائٹ نہ ہو کہ رکوع یا سجدے کی حالت میں آپ کے کسی بھی طرح کا عضو کوئی جو چھپایا جانا چاہیے وہ ظاہر ہونا، اگر ایسا ہو گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ آپ ڈھیلے ڈھالے پینٹ شرٹ پہنیں، اس میں نماز ادا کریں، کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ یوں ہی ہاف سلیوز میں نماز پڑھنا یعنی ٹی شرٹ میں نماز پڑھنا شرعی اعتبار سے بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ فل سلیوز پہنیں یعنی مکمل شرٹ پہنیں، لیکن البتہ ٹی شرٹ میں نماز ضرور ہو جاتی ہے۔ ہمارے یہاں ایک طبقہ ایسا ہے کہ وہ ان چیزوں کو بالکل اس طرح
نوجوانوں کو اس طرح سختی کے ساتھ ان چیزوں کو رد کرتا ہے کہ بیچارہ نوجوان بجائے اس کے کہ وہ پوری شرٹ پہن کے مسجد میں آئے، وہ مسجد میں آنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ تو اسلام اتنا سخت نہیں ہے، اسلام فلیکسیبل ہے، اسلام رعایت دیتا ہے، سہولت دیتا ہے، بس کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں۔ آپ لباس ایسا پہنیں جس میں سطر نہ ظاہر ہو، جیسے عام طور پر کبھی کبھار ایسا بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ جینس کی پینٹ پہنی ہو اور پینٹ اتنی ٹائٹ ہو کہ سجدے کی حالت میں جائیں تو ہپس نظر آتے ہیں، اس صورت میں نماز فاصل ہو جاتی ہے۔ تو اسلام ان چیزوں کو ڈینائی کرتا ہے۔ آپ مکمل لباس پہنیں، ایسا لباس کہ جس میں پورا جسم آپ کا کور ہو رہا ہو، شرعی اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، اس لباس پر کسی قسم کے جاندار کی کوئی ایسی تصویر نہ ہو کہ جس کو دیکھ کر پراپر سمجھ میں آنا ہو کہ یہ فلاں جاندار کی تصویر ہے، اس صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ اس کے اوپر کوئی ایسا ٹیکسٹ نہ ہو کہ جو دل کو کسی اور جانب مائل کر رہا ہو، یعنی آپ کی شرٹ کے پیچھے کچھ ایسا لکھا ہوا ہے کہ پیچھے اگر کوئی کھڑا ہو کر نماز ادا کر رہا ہے تو وہ اس ٹیکسٹ کو دیکھ کر وہ اس کا دماغ کہیں اور ایسی طرف جا رہا ہے کہ جو نماز کے بالکل برعکس ہے، تو اس میں نماز مقبول ہو جاتی ہے۔ آپ پلین شرٹ پہنیں، آپ نارمل ٹی شرٹ اور ٹراؤزر پہنیں، اس میں شرعی اعتبار سے نماز ہو جاتی ہے۔ البتہ یہ ایک چیز اصول یاد رکھ لیجیے، یہ ایک بات یاد رکھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ہم آ رہے ہیں تو کم از کم اللہ کی ذات اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ ہم اس کے لیے پراپر اہتمام کے ساتھ آئیں۔ ہم ایسا نہیں کہ چلتے پھرتے جس لباس میں جی چاہا ہم اس لباس میں آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ ہم اس کے لیے تیار ہوں کہ جس طرح ہم کسی ایونٹ میں جاتے ہیں تو تیار ہوتے ہیں، ہم کسی بڑے شخص سے ملنے جاتے ہیں تو پراپر اپنے لباس کو چیک کرتے ہیں اور اپنے لباس کا پورا اہتمام کرتے ہیں، پورا خیال کرتے ہیں، یہاں تک کہ کوئی بٹن اگر ذرا سا ڈھیلا بھی ہو تو ہم وہ شرٹ نہیں پہنتے، وہ قمیض نہیں پہنتے، صرف اس وجہ سے کہ اتنے بڑے شخص کے سامنے جا رہے ہیں، وہ دیکھے گا تو کیا سوچے گا۔ تو ذرا یہاں بھی تھوڑی سی یہ اس سوچ کو پیدا ہونا چاہیے کہ جب ہم معمولی قسم کا لباس پہن کر اپنے روزمرہ کی روٹین کا لباس پہن کر بغیر کسی اہتمام کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اللہ دیکھے گا تو کیا سوچے گا۔ تو اس لیے لامحالہ ہمارے لیے اہتمام کرنا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ لیکن ہم بات کر رہے ہیں کہ کم از کم کوئی اگر ان میں نماز ادا کر رہے ہیں ان کپڑوں میں تو بہرحال اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ آپ کسی شخص کو اس بات پر کسی کی طرح شرمندہ نہیں کر سکتے کہ اس کی نماز نہیں ہوتی، نماز بہرحال اس لباس میں ہو جاتی ہے۔ یوں ہی ایک اور لباس کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث، حضور کی چند احادیث ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی بارگاہ میں آئے، ایک شخص کو آپ نے دیکھا کہ جس کے بال جو ہیں وہ بڑے آلودہ تھے اور یوں سمجھیے کہ بکھرے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام کو سامنے فرمایا کہ کیا اس کو کوئی ایسی چیز نہیں ملتی کہ یہ اپنے بالوں کو سنوار سکے؟ حضور پھر ایک اور شخص کو حضور نے دیکھا کہ جس نے میلے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ کیا اس شخص کو پانی نہیں ملتا کہ یہ اپنے کپڑوں کو کم از کم دھو سکے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اسلام صاف ستھرا ہے تو تم بھی صاف ستھرے رہو اور جنت میں بھی صاف ستھرے لوگ ہی داخل ہوں گے۔ یوں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث مبارک حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور نے جب یہ فرمایا تو اسی وقت ایک بندہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے بڑے اچھے ہوں، یعنی وہ اچھے کپڑے پہننا چاہتا ہے، اس کی جوتی بڑی اچھی ہو۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جمیل ہے، ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ تبارک و تعالیٰ جمیل ہے یعنی رب تعالیٰ خوبصورت ہے، حسین ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حسن کو پسند فرماتا ہے۔ اور فرمایا کہ تکبر حق کا انکار کرنا ان لوگوں کو حقیر جاننا ہے، یعنی تکبر اعلیٰ قسم کا لباس پہننا نہیں ہے۔ تکبر فیلنگز کا نام ہے کہ آپ اپنے آپ کو برتر سمجھیں اور دوسروں کو آپ کمتر سمجھیں۔ تکبر اس چیز کا نام ہے کہ حق کا انکار کرنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ صرف اچھے کپڑے پہن لینا، اچھی چپل پہن لینا، اچھا لباس اختیار کرنا، اچھا کھانا، اچھا پینا، صرف یہ چیزیں کرنا یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر ہے کہ ان چیزوں پر فخر کرنا اور دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھنا۔ یوں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ، مجھے یہ بات اچھی لگتی ہے کہ میرے کپڑے دھلے ہوئے ہوں، صاف ستھرے ہوں، میرے سر میں تیل لگا ہوا ہو، میری چپل میری جوتی نئی ہو۔ اس نے اور بھی چیزیں ذکر کی،
یہاں تک کہ اس نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس شخص نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یہاں تک کہ اس نے یہ کہا کہ وہ جو گھوڑے کو جو چابک مار کے گھوڑا دوڑایا جاتا تھا سواری کرتے ہوئے، اس نے اس چابک کا بھی ذکر کیا کہ وہ بھی اتنا خوبصورت ہو۔ حضور نے فرمایا کہ اور پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا یہ ساری چیزیں تکبر ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں، یہ جمال ہے اور اللہ تعالیٰ جمال کو پسند فرماتا ہے، اور تکبر یہ ہے کہ حق کا انکار کیا جائے اور لوگوں کو حقیر جانا جائے۔ یعنی اس شخص نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ہم اور آپ اپنے لباس میں یا کہیں جانے کے لیے جس طرح تیار ہوتے ہیں، سر سے پاؤں تک ہم اپنی ایک ایک چیز کو پراپر کرتے ہیں، لباس سے لے کر ہمارے سر کے بالوں تک، ہمارے خوشبو سے لے کے ہمارے ہاتھ میں پہنے جانے والی گھڑی تک، ہمارے ہاتھ میں رکھے جانے والے رومال سے لے کے پاؤں میں پہنے جانے والے موزے تک، ایک ایک چیز کا ہم پراپر خیال کرتے ہیں۔ اس شخص نے اس ایک ایک چیز کا اللہ کے رسول کے بارگاہ میں ذکر کیا، یہاں تک کہ اس نے سواری کے چابک کا بھی ذکر کیا، جسے آپ یوں سمجھ لیجیے کہ آپ اپنی سواری کو بھی، اپنی سواری جو گاڑی ہے یا بائک ہے اسے بھی آپ صاف ستھرا چمکا کے رکھیں، اس نے اس کا بھی گویا کا ذکر کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ کوئی تکبر نہیں ہے، یہ جمال ہے، یعنی اپنی چیزوں کو صاف ستھرا رکھنا یہ حسن ہے، اور اللہ حسن کو پسند فرماتا ہے۔ اور تکبر حضور نے پھر وہی چیز ذکر فرمائی کہ تکبر کیا ہے، لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ ابو الاحوص کے والد بیان کرتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا، آپ نے مجھے بڑے پرانے کپڑوں میں مجھے دیکھا، میں نے بڑے پرانے میلے کچیلے کپڑے پہن رکھے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو الاحوص، کہ فرمایا کہ کیا تمہارے پاس مال ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس تو ہر قسم کا مال ہے۔ دوسری بات میں کہ حضور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس اونٹ، بکریاں، گھوڑے، غلام، ہر قسم کا مال موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب اللہ نے تمہیں مال عطا کیا ہے تو تم پر اس کا اثر ظاہر ہونا چاہیے، یعنی جب اللہ نے تمہیں نوازا ہے، دولت عطا کی ہے، مال عطا کیا ہے، پھر یہ میں نے کچھ اس قسم کا گھٹیا قسم کا لباس پہننا حضور نے اسے ناپسند فرمایا۔ یوں ہی حضرت عمرو بن شعیب سے وہ اپنے والد وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بندے پر اپنی نعمت کے اثر کو دیکھے۔ یوں ہی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام میں سے ایک شخص کو 700 درہم کا نیا لباس خرید کر پہنایا، یعنی 700 چاندی کے سکوں کا لباس خرید کر پہنایا۔ یہ اعلیٰ سے اعلیٰ ترین قسم کے لباس کی بات ہو رہی ہے۔ محمد بن سیرین ان سے روایتیں فرماتے ہیں کہ تمیم نے 1000 درہم کی ایک چادر خریدی تھی، 1000 درہم کی صرف ایک چادر، وہ چادر خریدی اور وہ اسی چادر کو پہن کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ یوں ہی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ ایک غزوے میں گئے، جس وقت ہم ایک درخت کے نیچے ٹھہرے ہوئے تھے تو میں نے حضور کو دیکھا، میں نے اس کی یا رسول اللہ سائے کی طرف آ جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اس وقت مجھے دسترخوان پر ایک چھوٹی سی ککڑی ملی، فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے پوچھا کہ یہ تم کو کہاں سے ملی؟ پھر آپ نے کوئی اور بات کی اور بات جو ہے وہ وہیں رہ گئی۔ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر ایک شخص چلا گیا، اس نے 2 پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے، حضور نے اس کے 2 پرانے کپڑوں کو دیکھ کر حضور نے فرمایا کہ کیا اس کے پاس اور کوئی ان 2 کپڑوں کے علاوہ اور کوئی کپڑا نہیں ہے؟ کہ اس نے یہ میلے کچیلے 2 کپڑے پہن رکھے ہیں۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ اس کے پاس اس کی صندوق میں 2 کپڑے اور بھی رکھے ہوئے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اسے بلاؤ اور اسے بلا کے کہو کہ ان 2 کپڑوں کو پہنے، تو وہ شخص آیا اور اس نے جا کر اپنے وہ کپڑے بدلے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میلا کچیلا لباس پہننا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند فرمایا کرتے تھے۔ اچھا اب یہاں ہمارے یہاں بہت سی ایسی چیزیں ہیں، یعنی ایک اس قسم کی حدیث ہے، دوسری وہ حدیث بھی ہیں کہ جو اس کے اپوزٹ ہیں۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سہل بن معاذ بن انس جہنمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کے لیے تواضع کرتے ہوئے، اللہ کے لیے عاجزی کرتے ہوئے قیمتی لباس کو چھوڑ دیا، نہ پہنا، حالانکہ وہ اس پر قادر تھا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو لوگوں کے سامنے بلائے گا اور اسے یہ کہے گا، اختیار دے گا کہ وہ ایمان کے حلوں میں سے جس کو چاہیے پہن لے۔ یوں ہی ایک اور حدیث ہے کہ جس میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے قدرت کے باوجود خوبصورت لباس کو عاجزی کی وجہ سے ترک کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کو عزت کے حلے پہنائے گا۔
यूं ही। अच्छा, अब ये दोनों अपोजिट है, यानी हम पीछे जो हदीसें सुनते हैं उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आला किस्म के लिबास को पहनने की तरकीब दिलाई, और इन हदीस में हुजूर ने आला किस्म के लिबास को छोड़ने की तरकीब दिलाई। ये दोनों अपोजिट हैं, ये अपोजिट नहीं है, ये इंसान की मुख्तलिफ कंडीशंस के मुख्तलिफ अहकाम है। यानी इंसान को अल्लाह ताला ने माल दिया तो आदतन आदतन उसे आला किस्म का लिबास पहनना चाहिए। अल्लाह ने जो माल दिया वो उस पर नजर आना चाहिए। हाँ, जब कभी उसे ये महसूस होने लगे कि उसके दिल में तकब्बुर पैदा होने लगा, अब वो तकब्बुर को ख़त्म करने के लिए अल्लाह के लिए आजिज़ी इख्तियार करते हुए कम लिबास पहने तो अल्लाह ताला इसे पसंद फरमाता है। यानी नॉर्मल रूटीन में अल्लाह ताला को अपने बंदे पर अपने अता किए गए माल का असर देखना पसंद है। अल्लाह ताला अपने अता किए गई नेमत का असर देखना पसंद फरमाता है। लेकिन मखसूस कंडीशन है कि जहाँ सारे लोग ऐसे हों, सारे लोग ऐसे बैठे हुए हों कि जो कम लिबास पहनने वाले हों, वहाँ आपको इस बात का खतरा है कि आला किस्म का लिबास पहनकर जाएंगे तो लोग अब एहसास कमतरी का शिकार होंगे और आपके दिल में तकब्बुर पैदा होगा। उस मकाम पर अपने आप को कम तर लिबास में, यानी मामूली लिबास में, मामूली लिबास पहनकर वहाँ जाना, ये अल्लाह को पसंद है, ताकि लोग आपको हकीर न लगे और लोग आपको देखकर किसी किस्म के एहसास कमतरी में शिकार, एहसास कमतरी में मुब्तला न हो। यूं यूं ही आपने ही सलात व सलाम ने ऐसा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके लिए मामूली किस्म का लिबास पहनना शरअन मना है। मामूली किस्म का लिबास पहनना, मैं एक आम फर्द के लिए हुक्म अलग है और कुछ अफराद ऐसे हैं कि जिनके लिए हुक्म शरअन बिल्कुल अलग है। मिसाल के तौर पर एक आम शख्स के लिए चंद मखसूस हालात में एक आम शख्स के लिए नॉर्मल और मामूली सा लिबास पहनकर मस्जिद में आना शरीय एतबार से ज़्यादा मकरूह तंजीही है, ज़्यादा से ज़्यादा मकरूह तंजीही है। लेकिन एक आलिम दीन का मस्जिद में मामूली लिबास में आना ये उसके लिए मकरूह तहरीमी है। और उसकी वजह क्या है? हज़रत इब्न हंज़ला बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अपने भाइयों के सरदार हो, इनसे फरमाया तुम अपने भाइयों के सरदार हो तो तुम अपनी जूतियों को भी ठीक करो और अपने लिबास को भी हसीन रखो। ये बुनियादी वजह है। दूसरा ये कि हज़रत मालिक बिन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है, फरमाते हैं कि मुझे वहाब बिन कैसान ने बताया कि मैंने रसूलुल्लाह के 6 सहाबा जो मुबल्लिग थे, यानी जिनका काम लोगों की इस्लाह करना और जो बतौर मुफ्ती और आलिम लोगों के दरमियान थे, फरमाते हैं कि मैंने हुजूर के उन 6 सहाबा को ऊन और रेशम का मिला हुआ लिबास पहने हुए देखा है, जो उस दौर में आला तरीन किस्म का लिबास समझा जाता था, उस लिबास में देखा है। हज़रत मालिक बिन अनस फरमाते हैं कि मैंने अपने शहर के जितने मुफ्तियाने कराम, जितने फुक़हा थे, उन सबको हसीन तरीन लिबास में देखा है। यूं ही हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मन के मुकाबले में निकला करते, मैंने कभी आप अलैहिस्सलाम को मेले कपड़ों में नहीं देखा। तो ये चीज़ें हमारे लिए बिल्कुल वाज़ेह हैं। अच्छा, उलमा का बेहतरीन किस्म का लिबास पहनना, उसकी बुनियादी वजह क्या है कि हम स्पेशली आज के जिस दौर की हम बात कर रहे हैं, आज के जिस दौर में हम हैं, इस दौर में लिबास देखा जाता है और लोग इससे बड़ा गहरा तासुर लेते हैं, बड़ा गहरा असर लेते हैं। यूं ही घर का घर देखा जाता है, यूं ही आलिम दीन की गाड़ी को देखा जाता है, लोगों की गाड़ियों को देखकर मुतासिर हुआ जाता है। इस दौर में अगर लोगों के दिलों में इस बात का शौक पैदा करना है कि लोग दीन की जानिब राग़िब आएँ, तो एक राग़िब हों, दीन की जानिब मुतवज्जे हों, तो एक आलिम दीन पर इस लिहाज से ज़रूरी है कि वो अपने लिबास को इंतहाई आला किस्म का रखें, ताकि लोग उसके लिबास को देखें और अट्रैक्ट हों दीन की तरफ। लोग ये ना समझें कि जो दीन से वाबस्ता होता है वो मेला कुचैला रहता है, जो दीन से वाबस्ता होता है वो बड़ा मजबूर होता है, जो दीन से वाबस्ता होता है उसके पास तो पहनने के ढंग के कपड़े नहीं होते, उसके पास तो ढंग की गाड़ी नहीं है, उसके पास तो ढंग की कोई चीज़ नहीं है। लोग ये ना समझें, लोग बल्कि देखें, मुतासिर हों कि दीन कितना फ्लेक्सिबल है कि दीन में होते हुए भी ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला अता फरमाता है, दीन पर अमल करते हुए भी ये सारी चीज़ें अता फरमाता है। और फिर देखिए कि फिर इसके बाद लोग दीन की जानिब और उलमा की जानिब मुतवज्जे होते हैं और उसके बाद फिर जो है वो उलमा के लिए तबलीग करना आसान हो जाता है। कई उलमा हैं, बल्कि तकरीबन उलमा इस बात का जिक्र फरमाते हैं और ये बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल वाज़ेह है कि वो आलिम दीन कि जो अपने माली लिहाज से तंगी का शिकार हो, एक वो आलिम दीन के जो माली लिहाज से मजबूरियों का शिकार हो, वो आलिम दीन अपनी खटारा सी मोटरसाइकिल से उतर कर कहीं तबलीग करने जाए
اور ایک عالم دین دوسرا کہ جو اپنی پرانوں سے اتر کے تقریر کرنے جائے، لوگوں میں دونوں کی باتوں کا جو اثر ہوگا اس میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ ایک وہ شخص کے جو معمولی سی بائک سے اتر کے تقریر کرنے کے لیے گیا، اس کی تقریر کو لوگ بڑا لائٹلی لیں گے کہ یہ خود کتنا کامیاب ہے کہ جو ہمیں کامیابی سکھا رہا ہے۔ ایک وہ شخص کے جو انتہائی اعلیٰ قسم کا لباس پہنے ہوئے انتہائی اعلیٰ قسم کی گاڑی سے اتر کے تقریر کرے گا، لوگ اس کی تقریر کو سنیں گے بھی صحیح، یہ نفسیات ہے، لوگ اس کی تقریر کو سنیں گے بھی صحیح، توجہ بھی دیں گے، دل میں اثر بھی ہوگا کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے دیکھو دین میں کتنی برکت رکھی ہے اور ہم دین سے جڑے تو یہ برکت ہمیں بھی ملے گی۔ اور یہ چیز ہے کہ جو نوجوان کو بڑا اٹریکٹ کرتی ہے۔ آج کا نوجوان دیکھتا ہے کہ ایک جو ہے وہ ڈاکٹر کی اتنی سیلری ہے، ایک انجینئر کی اتنی سیلری ہے، اس کے لیے اتنی سہولیت، اس کے لیے اتنی سہولت ہے، تو وہ یہی چاہے گا کہ میں ڈاکٹر بنوں، میں انجینئر بنوں، جبکہ اس کے مقابلے میں وہ عالم دین کی سیلری سنے گا تو وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ عالم دین بنے یا کسی مسجد میں کوئی امام بنے یا دین کا کوئی کام اپنے ذمے لے، کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ زمین آسمان کا فرق ہے لوگوں کی سیلری سے، کہ کہاں عالم دین کی سیلری اور کہاں ایک ڈاکٹر اور ایک انجینئر کی سیلری۔ تو نوجوان کیسے آئے دین کی جانب؟ کیوں ہمارے مدارس میں ہمارے پڑھے لکھے طبقے کے نوجوان نہیں ہیں؟ بنیادی وجہ یہ کہ وہ ایک بہت بڑا گیپ ہے، ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے کہ جو ہم نے اس سوسائٹی کے اندر قائم کر رکھا ہے۔ ایک عالم دین کے لیے ہمارے لیے وہ ایک چیزیں ہیں کہ ایک مخصوص کرائٹیریا ہے، ایک مخصوص پیرامیٹر ہے، اور اب اس ذہنیت سے نجات حاصل کیجیے کہ جو ذہنیت ہمارے پرانے ادوان میں ہوا کرتی تھی کہ امام مسجد جو ہے یا عالم دین جو ہے وہ لباس بھی پہنے تو ہم سے مانگ کے پہنے، اب اس ذہنیت سے باہر آ جانا چاہیے کہ مسجد کا امام یا کوئی بھی عالم دین ہو، وہ اگر کوئی اچھی چیز اگر پہنے تو وہ بھی ہم سے پوچھ کے پہنے، وہ بھی ہم سے لے کر ہم دیں تو پہنے، ہم نہ دیں تو نہ پہنے، ان چیزوں سے نکلیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی کسی کا دیا ہوا لباس ہمیشہ حضور نے اسے آگے کنوے کیا، ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفہ قبول کیا اور اس تحفے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے دوسروں تک پہنچایا، اور آپ علیہ السلام نے خود کا خریدا ہوا لباس بھی حضور نے پہنا، یعنی ایسا نہیں کہ حضور نے صرف لوگوں میں تحفے دیے اور حضور نے پہنے، آپ علیہ السلام خود بھی استعمال فرمایا کرتے تھے، خود بھی خریدا کرتے تھے۔ تو یہ چیزیں آج کے اس دور میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ سوسائٹی میں مثبت تبدیلی آئے، ایک نوجوان بچہ، ایک نوجوان لڑکا، اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ دین کی جانب آئے، وہ اس میں اتنی قابلیت ہو، اس میں اتنا شوق پیدا ہو کہ وہ دین کا علم سیکھے، تو دین کے لوگوں کو عزت دینا سیکھیے۔ میں ایک آخر میں بس ایک چھوٹی سی حکایت آپ کے سامنے پیش کر کے بات مکمل کروں کہ میں نے یہ حکایت گزشتہ کسی درس میں بھی ذکر کی تھی کہ ایک بادشاہ جو ہے وہ ایک عالم دین کے پاس آیا، اور اس نے آ کے اس عالم دین سے خطیب سے کہا کہ ہم نے ایک مدرسہ بنایا ہے، اس مدرسے میں سارے غریبوں کے بچے ہیں، امیروں کے بچے نہیں، اور بچوں کی تعداد بھی بڑی کم ہے، کوئی داخلہ ہی نہیں لے رہا اس مدرسے میں، ہم نے مدرسہ بنایا ہے، ہر قسم کی سہولت دی ہے، لیکن مدرسہ خالی پڑا ہوا ہے، کوئی اس میں جو ہے وہ داخلے نہیں ہیں، لوگ نہیں آ رہے، اور بالخصوص امیروں کے بچے تو اس مدرسے کو دیکھ ہی نہیں رہے۔ تو ان عالم دین نے کہا کہ اس کا جواب جو ہے نا میں آپ کو آج ہی کے دن 1 سال کے بعد دوں گا۔ بادشاہ نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے 1 سال کے بعد بات کریں گے۔ درمیان میں عید آئی، ادھر عید آئی، عید کی نماز کا وقت ہوا، اور بادشاہ سلامت بھی اب عیدگاہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ جو خطیب صاحب تھے جنہوں نے عید کی نماز ادا کرنی تھی انہوں نے آنے سے منع کر دیا، میں نہیں آ رہا عید کی نماز پڑھانے۔ اب اور کوئی عید کی نماز ادا نہیں کروا سکتا تھا، وہی مقرر تھے، ان کے پاس پیغام بھیجے گئے، انہوں نے کہا میری ایک شرط ہے کہ 4 بندے آئیں، ان میں بادشاہ خود بھی آئیں، پالکی رکھیں، میں پالکی میں بیٹھوں، میری پالکی کو 4 بندے کندھا دے کر عیدگاہ تک لے کر جائیں، یعنی مجھے کندھوں پر اٹھا کر عیدگاہ تک لے کر جائیں، اور ان کندھا دینے والوں میں بادشاہ بھی۔ اب یہ شرط تو بڑی حیران کن تھی کہ اتنی مطلب سخت شرط کہ چلے ایک نارمل 4 بندے پالکی میں اٹھا کے عیدگاہ تک پہنچا دے تو سمجھ میں آتا، بادشاہ اپنے کندھے پر سوار کر کے عیدگاہ تک پہنچا دے، لیکن بہرحال بادشاہ ان کی بڑی عزت کرتا تھا، بادشاہ مان گیا، آئے اور بادشاہ سلامت نے کندھے پر پالکی رکھی، 3 افراد مزید ہوئے، انہیں پالکی میں بٹھایا گیا، عیدگاہ تک لے کر آئے، عیدگاہ تک لے کر آئے، انہوں نے عید کی نماز پڑھائی، بات ختم ہو گئی، نہ کوئی سوال نہ کوئی جواب، کچھ نہیں ہوا۔ سال کے بعد یعنی جب وہ سوال جو کیا تھا اس سوال کے بعد اب جب سال مکمل ہوا تو بادشاہ سلامت نے پھر بلوا لیا کہ حضور وہ مدرسے کے حوالے سے آپ سے بات ہوئی تھی، تو ان عالم دین نے فرمایا کہ آپ پہلے مدرسے کی حالت پتہ کیجیے کہ اس وقت مدرسے کی کیا حالت ہے۔ پتہ کروایا گیا تو پتہ چلا کہ مدرسے میں پاؤں رکھنے کی جگہ اس قدر ڈالا،
مدرسے میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اور غریبوں سے زیادہ امیروں کے بچے، وزراء کے بچے مدرسے میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ اتنی بڑی تبدیلی، کہا کہ اس سے پہلے تک، یعنی جب آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا، اس وقت تک سوسائٹی کے اندر علماء کو عزت نہیں دی جاتی تھی، تو کوئی بھی اسے عزت والا کام سمجھ کے اختیار نہیں کرتا تھا۔ جب عید والے دن بادشاہ نے ایک عالم دین کو اپنے کندھوں میں سوار کیا تو لوگوں نے دیکھا کہ عالم بننے سے یہ عزت ملتی ہے، تو پھر لوگوں نے اپنے بچوں کو مدرسے میں ڈالا۔ تو یہ ایک بنیادی سا سبق ہے جسے آج ہمیں سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔